صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. بر محمد وآل محمد صلوات. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت. دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت. بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے. بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے. صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے. دعا جو کرتی تھی رو رو کہ وہ بھی دن آئے. وہ جس کے دل میں تھا ارمان کے وطن جائے. اسے حوالے زندان شام کر کے چلے. اسے حوالے زندان شام کر کے چلے. صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے. ملی رہائی تو عابد نے کام کر کے چلے. صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے. صبا سو خبر سکینہ کے نام کر کے چلے. چوتھے امام پر بلندتر صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. بر شہزادی کونین بلندتر صلوات. صلوات محمد وآل محمد. محمد وآل محمد بر محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. ایک نعرہ حیدری. اکثر ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت میں صحابہ کو لے کر کے بڑی ایک کشمکش رہتی کہ صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں،
فلاں کرتے ہیں تو ایک چند اشعار پیش کیے. پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود، پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود، ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے. ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے، اور ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان رہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم صحابہ کی غلامی کریں کیا کہنے، پھر بھی کافر، اور وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان رہے. کیا کہنے یا کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. معصوم نہ ہوتے ہوئے بھی جن کا ذکر میرے مولا حسین کے بعد سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، مولا عباس کی شان میں کہ ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، ہر دور میں انسان کا حشم ہو جائے، اور پیاسوں کے لیے ابر کرم ہو جائے، پیاسوں کے لیے ابر کرم ہو جائے، اور لکھے گا وہی ہاتھ وفا کی تاریخ جو ہاتھ قلم ہو کے علم ہو جائے. بے شک بے شک، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ سنڈیلا سے تعلق رکھتا ہوں تو ملیح آباد قریب میں ہے، تو جوش صاحب ایک بار بند ہوئے آزادی کے موومنٹ میں، تو لوگوں نے کہا جوش صاحب آپ تو ایسا لکھتے ہیں کہ لگتا ہے آپ شیعہ ہو گئے. تو کہنے لگے ہاں میں شیعہ ہو گیا. تو کہنے کیسے مانوں شیعہ ہو گئے؟ تو انہوں نے کہا اچھا سنیے، میرے سینے پر یہ نقش قدم کس کا ہے، میرے سینے پر یہ نقش قدم کس کا ہے، اور رندی میں یہ جلال و حشم کس کا ہے، اور اے زاہد تو میرے ہاتھوں کے ساغر کو نہ دیکھ، اے زاہد تو میرے ہاتھوں کے ساغر کو نہ دیکھ، یہ دیکھ میرے سر پہ علم کس کا ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. پیش خدمت ہے سبحان اللہ سبحان مولا حسین کی جوش صاحب کا مسدس کے بر محمد والے محمد صلی کر اللہ دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی، اور کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی، اور لشکروں کو رون سکتے ہیں 72 آدمی. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، ذوف ڈھا سکتا ہے قصر افسر و اورنگ کو، ذوف ڈھا سکتا ہے قصر افسر و اورنگ کو، آپ گینے توڑ سکتے ہیں حصار سنگ کو. کیا کہنے، اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تابندہ ہے، اے حسین اب تک تیرا نقش قدم تابندہ ہے، پائندہ ہے تا زندہ ہے رخشندہ ہے، روشن و پائندہ و بالندہ و بخشندہ ہے، غامزن تو جس پر تھا وہ زیادہ اب تک زندہ ہے. کیا کہنے، ذوق غن ہے ذہن کے ہر بند پر ہر جوڑ پر، ذوق غن ہے ذہن کے ہر بند پر ہر جوڑ پر، شمع جو تابندہ ہے تیری گلی کے موڑ پر. کیا کہنے، سبحان. اے حسین ابن علی اے سید یزدہ صفات، اے حسین ابن علی اے سید یزدہ صفات، نور سے تیرے جھمکتی ہے جبین کائنات، کیا کہنے، محو ہو جائیں اگر دنیا سے تیرے واقعات، گنبد تاریخ پر چھا جائے ہیبت ناک رات، اور بھول ہی نہیں سکتا نہیں انسان قربانی تیری، بھول ہی نہیں سکتا انسان قربانی تیری، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تیری، حافظے کے فرق کا جھومر ہے پیشانی تیری، پھر بشر کے ذہن پر عکس جنوں ہے یا حسین، پھر بشر کے ذہن پر عکس جنوں ہے یا حسین، پھر حقیقت رہنے اوہام و فسو ہے یا حسین، پھر دل اقدار نازک غر کے خوں ہے یا حسین، پھر بشر باطل کے آگے سر نگوں ہے یا حسین، عادل انجام کو پھر گرمی آغاز دے، عادل انجام کو پھر گرمی آغاز دے، اے بہادر وقت کی آواز پر آواز دے، اے مجاہد روح، اے مجاہد روح پھر سینوں کو دے سوز و شرر، اے مقدس تشنگی مواج ہو سر سے گزر، اے مقدس تشنگی مواج ہو سر سے گزر، اے پیمبر موت انوکھی زندگی بن کر ابھر، اے مقرر خاموشی منبر پر آ تقریر کر. کیا کہنے، سبحان اللہ.
اے لہو کشکے پیشانی کردار بن، اے لہو کشکے پیشانی کردار بن، اے جراحت میان سے باہر نکل تلوار بن۔ دیکھ پھر قارِ جہنم بن چکا ہے روزگار، آنچ میں غلطی دہے پھر خیمہ لیل و نہار، پھر زمیں پر حکمراں ہیں با ہزارہ اقتدار، آتش و دو خنشو لو شرر، زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین، زندگی ہے برسر آتش فشانی یا حسین، آگ دنیا میں لگی ہے آگ پانی یا حسین۔ اللہم صلی علی محمد۔ پر محمد وال محمد سلوات۔ ایک اور سلوات بھیجتے محمد وال۔ ایک نعرہ حیدری۔ ایک اور سلوات بھیجتے محمد وال۔ ایک مطلب چند شعر حاضر کرو سماعت۔ جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا، ہے سہارا عال کا، ہے سہارا عال کا باد پیمبر دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا۔ تو بند ہے کعبے کا در تو کیا ہوا بنت اسد، بند ہے کعبے کا در تو کیا ہوا بنت اسد، گھر کا مالک خود بنا، گھر کا مالک خود بنا لے گا نیا در دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات بطور خاص کہ فصل سے وہ مانگتے ہیں اور بغیر فصل ہم، فصل سے وہ مانگتے ہیں اور بغیر فصل ہم، ان کا ہے در دوسرا، ان کا ہے در دوسرا، ہے اپنا ہے در دوسرا، جز خدا جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا، تو وہ تو اعلیٰ تھے علی تھے نور حق تھے نور تھے، وہ تو اعلیٰ تھے علی تھے نور حق تھے نور تھے، لا نہیں سکتا زمانہ
لا نہیں سکتا زمانہ آج قمبر دوسرا، جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا۔ آخری شعر حضرات یہ بھی سماعت فرمائے بطور خاص کہ بھاگتی جاتی ہیں فوجیں بڑھتے آتے ہیں حسین، بھاگتی جاتی ہیں فوجیں بڑھتے آتے ہیں حسین، بھاگتی جاتی ہیں فوجیں بڑھتے آتے ہیں حسین، بھیج اے ابن زیاد، بھیج اے ابن زیاد، اب کوئی لشکر دوسرا جز خدا جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا، بھاگتی جاتی ہیں فوجیں بڑھتے آتے ہیں حسین، بھیج اے ابن زیاد، بھیج اے ابن زیاد، اب کوئی لشکر دوسرا جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا۔ تو وہ در کوفہ سے ٹکراتی ہیں فوجیں شام کی، وہ در کوفہ سے ٹکراتی ہیں فوجیں شام کی، ڈھا رہا ہے فاطمہ، ڈھا رہا ہے فاطمہ کا لال خیبر دوسرا جز خدا کوئی نہیں ہے اپنے سر پر دوسرا۔ اور محمد وآل محمد سلوات۔ چار مصرے سماعت فرما لیں کہ بحر امداد امم بحر کرم اٹھے گا، بحر امداد امم بحر کرم اٹھے گا، عرش اٹھا بھی اگر عرش اٹھا بھی تو اس نور سے کم اٹھے گا، بحر امداد امم بحر کرم اٹھے گا، عرش اٹھا بھی تو اس نور سے کم اٹھے گا، تو تیری تاریخ شہادت پہ اسی گھر سے ابھی، تیری تاریخ شہادت پہ اسی گھر سے ابھی تیرے امو کے توسل سے علم اٹھے گا، تیری تاریخ شہادت پہ اسی گھر سے ابھی، تیری تاریخ شہادت پہ اسی گھر سے ابھی تیرے امو کے توسل سے علم اٹھے گا۔ درود پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ حضرات ایک مطلع اور چند شعر پیش خدمت ہے، دیکھیں کہ جو سادگی سے بڑھے اعتبار مصروں میں، جو سادگی سے بڑھے اعتبار مصروں میں، وہ رنگ دے میرے پروردگار مصروں میں، تو جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یا رب، جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یا رب،
وہ بات آ نہیں سکتی ہے چار مصروں میں، جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یا رب، جو بات ہے میرے چوتھے امام کی یا رب، وہ بات آ نہیں سکتی ہے چار مصروں میں۔ تو کشاں کشاں جو پہنچتا ہے یہ سخن میرا، کشاں کشاں جو پہنچتا ہے یہ سخن میرا، بسا ہوا ہے وہی بے دیار مصروں میں، بسا ہوا ہے وہی بے دیار مصروں میں۔ تو گزر رہا ہے تصور سے صاحب زنجیر، گزر رہا ہے تصور سے صاحب زنجیر، اذان ہونے لگی بے قرار مصروں میں، اذان ہونے لگی بے قرار مصروں میں۔ ایک درود کا سہارا دیں آپ حضرات۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ یہ کیسی روشنی رہ رہ کے آتی جاتی ہے، یہ کیسی روشنی رہ رہ کے آتی جاتی ہے، کھلا ہے قید کا در بار بار مصروں میں، کھلا ہے قید کا در بار بار مصروں میں۔ تو مہارے ناقے عفت سنبھالنے والے، مہارے ناقے عفت سنبھالنے والے، میں کر رہا ہوں تیرا انتظار مصروں میں، میں کر رہا ہوں تیرا انتظار مصروں میں۔ ایک درود پڑھیں بر محمد کھلے ہوئے ہیں سخن میں بندھے ہوئے بازو، کھلے ہوئے ہیں سخن میں بندھے ہوئے بازو، لگی ہوئی ہے علم کی قطار مصروں میں، لگی ہوئی ہے علم کی قطار مصروں میں۔ دو تین شعر اور سماعت فرما لیں کہ امام آپ کو قیدی نہ دیکھ پاؤں گا، بطور خاص کمیر رضوی کو دعاؤں سے نواز دیجیے گا اگر بات پہنچ جائے کہ امام آپ کو قیدی نہ دیکھ پاؤں گا، میں طوق اتاروں گا بے اختیار مصروں میں، میں طوق اتاروں گا بے اختیار مصروں میں۔ امام آپ کو قیدی نہ دیکھ پاؤں گا، میں طوق اتاروں گا بے اختیار مصروں میں۔ تو کلام تخت ہے خطبوں سے اس لیے خاموش، خزاں کو دخل نہیں پر بہار مصروں میں۔ شعر بہت ہیں لیکن تاخیر ہو رہی ہے تو بس اب یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ درود پڑھیں بر محمد والے۔ بڑے ہی ادب و احترام سے گزارش گزار ہوں جناب قارب صاحب کی خدمت میں کہ وہ آئیں اور خراج عقیدت پیش کریں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بہت سے لوگ ہیں جو حضرات باہر ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئیں، اور ابھی حضرات ابھی آصف بھائی بھی موجود ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ریاض بھائی ہیں، سماعت فرمائیں کہ جو تھا پابند سلاسل وحشیوں کے درمیان، جو تھا پابند سلاسل وحشیوں کے درمیان، اصل میں روشن دیا تھا آندھیوں کے درمیان، اصل میں روشن دیا تھا آندھیوں کے درمیان، اور معجزہ فیضان حق کا مفلسوں کے درمیان، معجزہ فیضان حق کا مفلسوں کے درمیان، نور کا سیلاب تھا ظلمت قدوں کے درمیان، نور کا سیلاب تھا ظلمت قدوں کے درمیان، نور کا سیلاب تھا ظلمت قدوں کے درمیان۔ اور اس شعر پہ خاص طور توجہ چاہتا ہوں کہ ڈھا دیے قصر رعونت سید سجاد نے، ڈھا دیے قصر رعونت سید سجاد نے، شور ماتم گونج اٹھا قہقہوں کے درمیان، ڈھا دیے قصر رعونت، ڈھا دیے قصر رعونت سید سجاد نے،
شور ماتم گونج اٹھا قہقہوں کے درمیان، شور ماتم گونج اٹھا قہقہوں کے درمیان. شعر دیکھیں کہ جو سفیر صبر ہے منشور استقلال ہے، جو سفیر صبر ہے منشور استقلال ہے، لکھ دی روداد وفا فتنہ گروں کے درمیان، لکھ دی روداد وفا فتنہ گروں کے درمیان، لکھ دی روداد وفا فتنہ گروں کے درمیان. اور نقشے پائے سید سجاد سے پوچھے کوئی، نقشے پائے سید سجاد سے پوچھے گئے کوئی، رہ گئے کیوں کر نشان یہ پتھروں کے درمیان. نقشے پائے سید سجاد سے پوچھے کوئی، نقش پائے سید سجاد سے پوچھے کوئی، رہ گئے کیوں یہ نشان پتھروں کے درمیان، رہ گئے کیوں کر نشان یہ پتھروں کے درمیان. اور مقطع بھی دیکھ لیں کہ کون ہے قارب سوائے سید سجاد کے، کون ہے قارب سوائے سید سجاد کے، سجدہ ریز شکر ہے جو زلزلوں کے درمیان، سجدہ ریز شکر ہے جو زلزلوں کے درمیان. جو تھا پابند سلاسل وحشیوں کے درمیان، اصل میں روشن دیا تھا آندھیوں کے درمیان. پر محمد وآل محمد صلی اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا جناب علی اصغر کی شان میں فرش عذاب بچھائی ہے اصغر تیرے لیے، فرش عذاب بچھائی ہے اصغر تیرے لیے، مدحت کے پھول لایا ہوں چن کر تیرے لیے، اور گردن پہ تیر بار ستمگر اٹھا لیا، مخصوص تھا یہ جیس کا جو خیبر تیرے لیے، اور تشنا لبی پہ گریہ شبنم گواہ ہے، اشک گوہر لڑائی ہے شب بھر تیرے لیے، اور ہونٹوں پہ خشک تو نے زباں اپنی پھیر کر کیا کہہ دیا کہ روتا ہے لشکر تیرے لیے، اور پلکوں پہ لے کے پھرتی ہے آنکھوں کی علقمہ، پلکوں پہ لے کے پھرتی ہے آنکھوں کی علقمہ، جانے رباب اشکوں کا ساگر تیرے لیے، اور کوئی نہ انبیاء میں تھا سرکر تمار کا، کوئی نہ انبیاء میں تھا سرکر تمار کا، میدان تھا یہ سبت پیمبر تیرے لیے، اور کرب و بلا میں ہنس کے دیا تیر کا جواب، رکھا تھا حق نے خاص یہ جوہر تیرے لیے. اور جناب علی اصغر کی شان میں بس چند اور اشعار. کون کہتا ہے علی اصغر کو نادانوں میں ہے، کون کہتا ہے علی اصغر کو نادانوں میں ہے، اس کی دانائی کا چرچا دی کے سلطانوں میں ہے، اس کی دانائی کا چرچا دی کے سلطانوں میں ہے، کم سنی کا کارنامہ یاد رکھنے کے لیے ایک گہوارہ ابھی تک تعزیہ خانوں میں ہے، اور کھول کر آنکھیں کیا کلیوں نے غنچوں سے سوال، کھول کر آنکھیں کیا کلیوں نے غنچوں سے سوال، مسکراہٹ کس کے ہونٹوں کی گلستانوں میں ہے،
اور ہنس کے جو سب کو رلا دے، اے مورخ سچ بتا، ایسا بچہ کیا کوئی تاریخ کے خانوں میں ہے؟ ہنس کے جو سب کو رلا دے، اے مورخ سچ بتا، ایسا بچہ کیا کوئی تاریخ کے خانوں میں ہے؟ کربلا میں ظلم کی ایسی اڑائی تھی ہنسی، کربلا میں ظلم کی ایسی اڑائی تھی ہنسی، جس سے ہر ظالم کا سر اس کے گریبانوں میں ہے، جس سے ہر ظالم کا سر اس کے گریبانوں میں ہے۔ غیر ممکن ہے قد کردار اصغر ناپ لے، غیر ممکن ہے قد کردار اصغر ناپ لے، اتنی اونچائی کہاں عالم کے پیمانوں میں ہے، اتنی اونچائی کہاں عالم۔ اصغر بے شیر نے کھولا وہ باب تشنگی، اصغر بے شیر نے کھولا وہ باب تشنگی، جس کا پیاسا آج تک ہر ایک دبستانوں میں ہے، اب بازوئے شے تک پہنچ جائے نہ تیر ہرملا، بازوئے شے تک پہنچ جائے نہ تیر ہرملا، گیسوئے بے شیر جو الجھا ہوا شانوں میں ہے، خلد میں زہرا دعائیں دے رہی ہوں گی ضرور، نام میرا بھی علی اصغر کے ثنا خانوں میں ہے۔ میرے خیال میں بس مختصر کر دیں۔ چار مصرے پیش خدمت ہیں سید سجاد کے ہی حوالے سے کہ منہدم اب قصر استبداد ہونا چاہیے، منہدم اب قصر استبداد ہونا چاہیے، ارے ظلم سے انسانیت آزاد ہونا چاہیے، ظلم سے انسانیت آزاد ہونا چاہیے، اور کہہ رہی ہے نطق سے واللہ یہ فکر رساں، کھل کے ذکر سید سجاد ہونا چاہیے، کہہ رہی ہے نطق سے واللہ یہ فکر رساں، کھل کے ذکر سید سجاد ہونا چاہیے، منہدم اب قصر استبداد ہونا چاہیے، منہدم اب قصر استبداد ہونا چاہیے۔ چار مصرے اور مت ہیں کہ دیکھیے گا کہ یزید ڈھونڈنا اب زیب و زین کا سورج، یزید ڈھونڈنا اب زیب و زین کا سورج، کہ کب کا ڈوب چکا تیرے چین کا سورج، کہ کب کا۔ دو مصروں پہ بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب سید سجاد کو تصور میں رکھیں گے انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ یزید ڈھونڈنا اب زیب و زین کا سورج، کہ کب کا ڈوب چکا تیرے چین کا سورج، ہو دم تو مانگ لے بیعت وہ تیری قید میں آئے، ہو دم تو مانگ لے بیعت وہ تیری قید میں ہے، ارے وہ ناتواں ہے مگر ہے حسین کا سورج، وہ ناتواں ہے مگر ہے حسین کا سورج، ہو دم تو مانگ لے بیعت وہ تیری قید میں ہے۔ ہو دم
غم تو مانگ لے بیعت وہ تیری قید میں ہے، وہ ناتواں ہے مگر ہے حسین کا سورج، وہ ناتواں ہے مگر ہے حسین کا سورج۔ آئیے حضرت چونکہ موصوف تشریف لا چکے ہیں، لہذا سید سجاد کے ہی حوالے سے ایک مطلع اور 3-4 مطلع توجہ قاری میاں مطلع دیکھنا کہ پیشانی سجاد نے سجدہ نہیں چھوڑا، پیشانی ثانی مصرع دیکھیے گا کاظم بھائی کہ پیشانی سجاد نے سجدہ نہیں چھوڑا، گویا کہ انگوٹھی نے نگینہ نہیں چھوڑا، گویا کہ انگوٹھی نے نگینہ نہیں چھوڑا۔ پھر دیکھیے گا کہ آزاد کیا دین کو بیعت کو گرفتار، آزاد کیا دین کو بیعت کو گرفتار، ارے عابد نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، عابد نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، آزاد کیا دین کو بیعت کو گرفتار، آزاد کیا دین کو بیعت کو گرفتار، عابد نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، عابد نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا، توجہ چاہتا ہوں حضرات، یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ تھک ہار کے رستے میں ستم بیٹھ گیا ہے، تھک ہار کے رستے میں ستم بیٹھ گیا ہے، ارے مظلوم نے چلنے کا ارادہ نہیں چھوڑا، مظلوم نے چلنے کا ارادہ نہیں چھوڑا، تھک ہار کے رستے میں ستم بیٹھ گیا ہے، مظلوم نے چلنے کا ارادہ نہیں چھوڑا، مظلوم نے چلنے کا ارادہ نہیں چھوڑا۔ یہ بھی شعر دیکھیے گا کہ ہر عہد میں، ہر عہد کا مختار ہے شمشیر برہنہ، ہر عہد کا مختار ہے شمشیر برہنہ، ارے ظالم کا کبھی صبر نے پیچھا نہیں چھوڑا، ظالم کا کبھی صبر نے پیچھا نہیں چھوڑا، ظالم کا کبھی صبر نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو دربار یزیدی میں بھی حق گونج رہا ہے، دربار یزیدی میں بھی حق گونج رہا ہے، ارے سجاد نے باطل کو کہیں کا نہیں چھوڑا، دربار یزیدی میں بھی حق گونج رہا ہے، دربار یزیدی میں بھی حق گونج رہا ہے، دربار یزیدی میں بھی حق گونج رہا ہے، ارے سجاد نے باطل کو کہیں کا نہیں چھوڑا، سجاد نے باطل کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ تاریخی شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا ذات کہ لائی جسے جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر، لائی جسے جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر، ارے زینب نے وہ قرآن اکیلا نہیں چھوڑا، زینب نے وہ قرآن اکیلا نہیں چھوڑا، لائی جسے جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر، لائی جسے جلتے ہوئے خیموں سے بچا کر، زینب نے وہ قرآن اکیلا نہیں چھوڑا، زینب نے وہ قرآن اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ بھی شعر دیکھا کہ ملتی ہی نہیں ایسی کوئی جائے عبادت، توجہ کیجئے گا اس شعر پہ کہ ملتی ہی نہیں ایسی کوئی جائے عبادت، ارے عابد نے جہاں نقش کفے پا نہیں چھوڑا، عابد نے جہاں نقش کفے پا نہیں چھوڑا، عابد نے جہاں نقش کفے پا نہیں چھوڑا۔ اور مقطع بھی پیش کر رہا ہوں حضرات کہ عابد نے جہاں نقش کفے پا نہیں چھوڑا، تو آصف یوں ہوئی صبر کے ہر حرف کی تشریح، دیکھیں گے آصف یوں ہوئی صبر کے ہر حرف کی تشریح، ارے زینب نے ورق کوئی بھی سادہ نہیں چھوڑا، زینب نے ورق کوئی بھی سادہ نہیں چھوڑا۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ان لوگوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، صحیح بات ہے، اصل پیشگانی کا حق تو آپ ہی ادا کریں، آپ سے بات کی رائے ہے۔ شاید اس کے پہلے چودھری امام کے حوالے سے ہو گئی ثابت خدا کی برتری سجاد سے، ہو گئی ثابت خدا کی برتری سجاد سے، مل گئی اسلام کو بھی تازگی سجاد سے، مل گئی اسلام کو بھی تازگی سجاد سے،
طوق گردن سے اقامت بیڑیوں سے ہے رکوع، طوق گردن سے اقامت بیڑیوں سے ہے رکوع، بن گئی زینت خدا کی بندگی سجاد سے، بن گئی زینت خدا کی بندگی سجاد سے۔ سلام کے چند اشعار ہیں بغرض اصلاح آپ کے سامنے۔ عصر عاشور تہ تیغ جو سجدہ دیکھا، عصر عاشور تہ تیغ جو سجدہ دیکھا، ظلم کی شام ہوئی حق کا سویرا دیکھا، ظلم کی شام ہوئی حق کا سویرا دیکھا، جز ہے خطبے کا اگر گود میں نانا کی حسین، جز ہے خطبے کا اگر گود میں نانا کی حسین، پشت پر ہو تو عبادت میں اضافہ دیکھا، پشت پر ہو تو عبادت میں اضافہ دیکھا، گود میں جز ہے خطبے کا اگر گود میں نانا کی حسین، جز ہے خطبے کا اگر گود میں نانا کی حسین، پشت پر ہو تو عبادت میں اضافہ دیکھا، کوئی ملتی نہیں تاریخ میں قاسم سی نظیر، کوئی ملتی نہیں تاریخ میں قاسم سی نظیر، رن میں زرہ کی جگہ جسم پہ کرتا دیکھا، رن میں زرہ کی جگہ جسم پہ کرتا دیکھا، اژدہا بن گئی اصغر کی زباں مثل عصا، اژدہا بن گئی اصغر کی زباں مثل عصا، پھر بن سعد پہ بھی سہولت موسیٰ دیکھا، پھر بن سعد پہ بھی سہولت موسیٰ دیکھا، جس کی تعلیم بناتی ہو نبی اور امام، جس کی تعلیم بناتی ہو نبی اور امام، حالت کفر میں ایسا نہیں بندہ دیکھا، حالت کفر میں ایسا نہیں بندہ دیکھا، کون ہے حضرت شبیر اور کیا ہے یزید، کون ہے حضرت شبیر اور کیا ہے یزید، خود بے سید سجاد سے شجرہ دیکھا، خود بے سید سجاد سے شجرہ دیکھا، کون ہے حضرت شبیر اور کیا ہے یزید، خود بے سید سجاد سے شجرہ دیکھا، جس کو تھالی میں ثقیفہ نے سجا کر سونپا، جس کو تھالی میں ثقیفہ نے سجا کر سونپا، ٹھوکروں میں وہ خلافت کا جنازہ دیکھا، ٹھوکروں میں وہ خلافت کا جنازہ دیکھا، جس کو تھالی میں ثقیفہ نے سجا کر سونپا، ٹھوکروں میں وہ خلافت کا جنازہ دیکھا، گر گئی مصر میں یوسف کے حسن کی قیمت، گر گئی مصر میں یوسف کے حسن کی قیمت، ریاض اکبر مرسل کا جو چہرہ دیکھا، ریاض اکبر مرسل کا جو صلوات اور محمد صلوات اور محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ایک صلوات بھیجیں محمد وعلیہ عزیزان کرام قدر، برادران ملت، ارباب ولا، موالیان سرکار حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، قرآن مجید کے سورہ نساء سے ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم لوگوں سے سوال کر رہا ہے. یہ سوال جواب کا متقاضی ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ سوال کرنے والے کو سوال کا جواب معلوم نہیں. جہاں سوال کا جواب معلوم ہو اور اسے پوچھا جائے، اسے انگریزی میں انٹروگیٹو سینٹنس کہتے ہیں. تو ایک سائن آف انٹروگیشن ہے جو قدرت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ. کیا لوگ ان سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے فضیلت عطا کی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستیاں ہیں جن کو فضائل اللہ نے عطا کی، اور کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی اس عطا پر ان ہستیوں سے حسد اور بغض کرتے ہیں. اب اگر کوئی آل محمد کے کمالات دیکھ کر، مولائے کائنات کی فضیلت دیکھ کر ان سے حسد کر رہا ہے یا بغض رکھ رہا ہے، عداوت رکھ رہا ہے، تو یہ علی سے عداوت نہیں ہے، بلکہ اللہ سے لڑائی لڑی جا رہی ہے کہ تو نے ان کو فضیلت عطا کیوں کی، ہم کو کیوں نہیں عطا کی. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو یہ ہے، اللہ ملائکہ کی عصمت نما محفل میں بھی خلافت ملائکہ کو نہیں دیتا بلکہ آدم کو عطا کر رہا ہے. تو یہ تو اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کسے کس چیز کے لیے چن لے، کسے کس چیز کے لیے منتخب کر لے.
اور جسے اللہ منتخب کر لیتا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال، کوئی جرا، کوئی بحث کرنے کی یا آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر تسلیم کو خم کر لینا یہی دین ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ ہم کیوں مانیں، یہ سوال نہ کیجئے کہ ہم کیوں مانیں، مان ہی لیجئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ذکر اہل بیت کا فیض ہے کہ ہم منبر پر آ کر اپنے مکتب فکر کا اعلان کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیتے ہیں، ورنہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں، کیونکہ آل محمد بھیڑ کے محتاج نہیں ہے۔ وہ کوئی دنیاوی حکمراں نہیں ہے جنہیں الیکشن میں ووٹ چاہیے کہ جب وہ ووٹ ملے گا تو وہ کرسی پہ جا کے بیٹھیں گے۔ وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر بھیڑ کی اہل بیت کو ضرورت ہوتی تو یاد رکھیے پہلے ہی دن سے ساری کائنات علی کے ساتھ ہوتی۔ اگر علی یہی چاہ رہے ہیں کہ مجھے بھیڑ چاہیے اور مجھے مجمع چاہیے تو پھر علی کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، ایک اشارہ کرتے ساری کائنات کلمہ پہنچتی۔ مگر یہ وارث آیہ تطہیر ہیں اور سب توجہ رکھیے گا، یہ وارث آیہ تطہیر ہیں، یہ سب کی ولادت کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ لہذا یہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ کوئی رجس، کوئی گندگی، کوئی آلودگی، کوئی نجاست، کوئی کثافت ان کے قریب آئے، کیونکہ اللہ اسے آنے نہیں دے گا۔ آیہ تطہیر کے نزول کے بعد فرقوں کا جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ کون کیا ہے۔ یہ بحث نہ کیجئے آیہ تطہیر کے بعد کہ کتنوں کو حق پر ہونا چاہیے اور کتنوں کو حق پر نہیں ہونا چاہیے۔ جن میں ذرا سا بھی شجرے میں نجاست ہے وہ کچھ کرنے آل محمد کے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ پہرا آیہ تطہیر کا لگا ہوا ہے۔ جہاں شجرے کی نجاست ہوگی، جہاں ولادت میں کثافت ہوگی، جہاں خون پاک نہیں ہوگا، وہ کبھی اہل بیت کے در پر نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا ادھر بھی ہوگا تو ادھر چلا جائے گا۔ ماشاءاللہ صاحبان نظر اور ہم نے دیکھا ہے ادھر سے ادھر جانے والوں، تاریخ گواہ ہے۔ شمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ شمر ملعون ترین شخصیت، سرکار ابا عبداللہ کا قاتل، ولد الحرام، ولد الزنا، سب کچھ معصومین نے اس کے لیے ایک دم واضح کر دیا، مگر جنگ صفین تک مولا علی کے لشکر میں تھا۔ مولا کائنات کی رکاب میں دشمن سے جنگ کر رہا تھا اور زخمی بھی ہوا، مگر شجرہ صحیح نہیں تھا، تو لہٰذا آقا حسین کے آتے آتے یزیدی فوج میں شامل ہو گیا، یزیدی لشکر میں شامل ہو گیا۔ بھائی جملہ سنیے، اگر شجرہ صحیح نہیں ہوتا تو کوئی علی کے لشکر میں رہ کے بھی آگے چل کے یزید کے لشکر میں چلا جاتا ہے، اسی لیے انجام بخیر کی دعا کی جاتی ہے کہ ہمارا انجام صحیح ہو، ہمارا انجام صحیح ہو۔ یہ جو انجام بخیر ہو، اس کے لیے صحیفہ سجادیہ میں جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے مختصر دعا ہے، حالانکہ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کا حوالہ دیتے ہوئے ذہن میں ایک بات یہ آتی کہ بہت بڑی دعا ہوگی، نہیں بہت بڑی دعا نہیں، یہ مختصر سی دعا ہے، آدھے پیج کی دعا، مگر مولا نے تعلیم فرمائی ہے کہ تمہارا انجام بخیر ہو تو اس دعا کو پڑھا کرو۔ صحیفہ سجادیہ کی جو بھی جتنی دعائیں ہیں 50 سے اوپر، ان میں 11ویں نمبر کی یہ دعا ہے کہ
کہ جس میں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے انجام بخیر ہونے کی دعا کرو، یعنی یہ دعا کرو کہ پروردگار وقت آخر علی کی ولایت پر ہم قائم رہیں۔ یہ اتنی بڑی منزل ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یوسف جیسا نبی کہ جس کے واقعے کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے تو احسن القصص کہہ رہا ہے کہ قصوں میں بہترین قصہ وہ حضرت یوسف یہ دعا کر رہے ہیں کہ توفنی مسلمن، پروردگار جس وقت میں مروں تو مسلمان رہوں۔ توجہ دیجئے گا، یعنی انجام بخیر ہونے کی دعا۔ تو اسی لیے یہ نہیں کہ علی کے ساتھ رہے، یہ دیکھو آخر تک علی کے ساتھ کون رہا۔ ایک شاعر کا بڑا، فارسی کے شاعر ہے اور ان کا مصرع ہے اس وقت میں ذہن میں نہیں آ رہا، مگر اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا دوں۔ بڑی پیاری بات انہوں نے کہی کہ بدر میں علی کے ساتھ رہنا کمال ہے۔ بدر پہلی جنگ ہے اسلام کی، مگر بدر میں علی کے ساتھ رہنا کمال ہے، فضیلت نہیں ہے، فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو بدر میں رہا تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ نہروان تک علی کے ساتھ رہا کہ نہیں۔ علی بدر تک رہنا یا احد تک رہنا، ذرا سا آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گفتگو مولانا اپنے مزاج سے تھوڑا ہٹ کے، آج تھوڑا میں یہی چاہ ہی رہا ہوں کہ تھوڑا ہٹ کر کے میں گفتگو آپ سے کروں، ایک پورا لٹریچر تھوڑی دیر کے اندر آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں اس منزل سے گزر رہا ہوں۔ تو بدر میں علی کے ساتھ رہنا کمال ہے، احد میں رہنا کمال ہے، مگر فضیلت اسی وقت ہے جب یہ دیکھا جائے کہ نہروان تک کون علی کے ساتھ رہا۔ نہروان یعنی آخر تک کون علی کے ساتھ رہا۔ شمر صفین میں علی کے ساتھ تھا، نہروان میں خوارج کے ساتھ ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ یزید کے لشکر کا کمانڈر بن گیا، اور وہ حر جو زندگی بھر یزید کے لشکر میں رہا، شب عاشور حسین کے لشکر میں آ گیا۔ دیکھا تو یہ کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے شجرے کی طہارت، یہ ہے شجرے کی نجابت۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ جب بھی تم اپنے دل میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرو، اپنی ماں کے لیے دعائے خیر کرو۔ سمجھ رہے ہیں، یہ دولت آپ کو والدین کی طہارت و نجابت سے ملتی ہے، ایسے ہی نہیں ملتی۔ ہر ایک کے مقدر کی بات نہیں ہے کہ اس کے دل میں علی آ جائے۔ جملہ کہوں، وہ علی جس کے اپنے ماں باپ کو جا کے سلام کیجئے اور بار بار ان کو سلام کیجئے، ان کی تکریم کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے، اس لیے کہ یہی اللہ سکھا رہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا فیصلہ تمہاری طرف سے، میری طرف سے یہ ہے حتمی فیصلہ کہ عبادت صرف میری ہوگی۔ نہ جانے والدین کا مرتبہ اس اللہ کی نظر میں کتنا ہے کہ جہاں وہ اپنی عبادت کی بات کر رہا ہے، وہاں بلا فصل آیت کو آگے بڑھا کے روکا ہے، وہ بالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہنا۔ تو یہ دولت مودت اہل بیت کی والدین کی وجہ سے ملتی ہے، والدین کی وجہ سے ملتی ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا اپنے والدین کی تعظیم و تکریم کرو کہ انہوں نے تمہاری تربیت ایسی کی کہ تم ہمارے آستانے تک آ سکے، اور جہاں یہ بات نہ ہو وہاں مسئلہ یہی ہے کہ حماد اہل بیت علامہ محسن نقوی کے دو مصرے ہیں جو ساری بات کو سمیٹ رہے ہیں کہ کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ دشمنی کیا کہنے، سبحان ایک صلوات اور بھیج دیں باز بلند محمد و آل محمد۔ نجابت
خاندانی ہوتی ہے، یہ شرافت خاندانی ہوتی ہے۔ آل محمد کے یہاں بھیڑ کی ضرورت نہیں، مختصر ہے، ابو ذر طبیعت ہے، سلمان مزاج ہیں، سمجھ رہے ہیں، قمبر طینت ہیں۔ ایسے لوگ آل محمد کو چاہیے ہوتے ہیں۔ ہاں اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک سلمان ہو جائے گا، ہر ایک ابو ذر ہو جائے گا، ہر ایک مقداد ہو جائے گا، مگر معرفت کی منزل یہ ہو کہ علی پہلے ہیں تو ہیں، اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے علی کو چوتھا ثابت کر دیں، یہ نہیں ہو پائے گا، سارا دین ختم ہو جائے گا۔ کسی کی خوشی کے لیے اس میں عقیدے میں تھوڑا ملاوٹ کر لی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ خوش ہیں ٹھیک ہے، نہیں خوش ہیں کوئی بات نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ کہ علی اول تھے، اول ہیں، اول ہی رہیں گے۔ علی کو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، امامت الیکشن سے نہیں ملتی، امامت اللہ کی عطا ہے، اور اسی لیے امامت کسی کو ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتی کہ امام چاہے کہ میں کسی کو دے دوں، نہیں، جسے اللہ نے چن لیا ہے وہی امام ہوگا۔ یہاں سن نہیں دیکھا جاتا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہاں سن نہیں، یہاں لفظ من دیکھا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد، مولا سلامت رکھے بھائی۔ یہاں سن کا قانون نہیں ہے، سن کتنا ہے صاحب، سن ون کا یہاں مسئلہ نہیں، کم سن تھے اس لیے نہیں مانا۔ ہمارے بہت سے ائمہ جن میں سے اگر آپ 2 امام کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان کا سن بہت کم ہے، اور اس کے بعد انہیں امامت مل رہی جس میں ایک 9ویں امام ہی ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو یہاں امامت کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ بس عزیزوں یہیں تک مجھے آپ کو لکھنا ہے، اور ایک اہم گفتگو آج کی تاریخ کے حوالے سے کرنی۔ دیکھیے ایک غلط فہمی جسے میں دور کرتا چلوں، چوتھے امام کی فضیلت کے سلسلے میں میں کیا بولوں گا، میری زبان میں وہ تاثیر یا وہ ہمت یا وہ قوت ہے ہی نہیں۔ بھائی یہ بڑا معاملہ خراب ہو جاتا ہے، تھوڑا دیکھیے گا اس کو زبان۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ آ رہی ہے برابر آ رہی ہے، ایک صلوات اور بھیج دے محمد و آل محمد۔ میں نے کیا کہا کہ امام چہارم کے سلسلے میں میں ان کی فضیلت بیان کروں، یہ میری حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جن کا ذاکر اللہ ہو، بندوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کے فضائل پر تبصرہ ہو سکے۔ ددیال امام کا آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ ننیحال بھی یہاں جو بزرگ افراد بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے بہت سے نوجوان جانتے ہوں، ضرور جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ہیں وہ ذرا سا متوجہ ہو جائیں۔ ننیحال امام کا جو میں نے کہا نا طہارت و نجابت، یہ باپ کا خون اور ماں کا شیر، یہ دونوں چیزیں مل کے جب چلتی ہیں اور خون میں شیر کی تاثیر جب کمال پر پہنچتی ہے تب شجرہ طیبہ کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جو بات میں کہنے جا رہا ہوں؟ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ یہ امامت کا شجرہ طیبہ، معمولی بات نہیں۔ اب اس شجرہ طیبہ کی مثال اللہ نے کلمہ طیبہ سے دی، بالکل عام نہج سے الگ ہٹ کے میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آخر ننیحال امام کا کیسا ہے؟
امام کی والدہ ماجدہ کا نام جو مشہور ہے اور وہی ہے جو معصوم کی طرف سے ہے، شہر بانو. اس کی میں ابھی وضاحت کروں گا. شہزادی شہر بانو سلام اللہ علیہا. اس کی وضاحت ہوگی اور ابھی آپ انشاءاللہ تولا کی معراج پہ ہوں گے. تھوڑی دیر کے لیے اس تاریخی حقیقت کو بس آپ کو ملاحظہ فرمانا. بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا نوشیروان عادل کے خاندان سے. نوشیروان عادل اس کا بیٹا ہرمز، اس کا بیٹا خسرو پرویز، اس کے بیٹے یزوجرد، یزوجرد کی بیٹی ہیں شہر بانو. ہم شجرے چھپاتے نہیں ہیں. بہت توجہ رکھیے. جتنے شجرے وہ کتابوں میں بھی محفوظ ہیں، ہمارے ذہنوں میں بھی محفوظ ہیں. یہی آپ نے مجھ سے کتنی مجلسیں سنی جس میں نے حضرت ابراہیم سے نام بنام آپ کو حضرت ابو طالب تک سارے نام گنائے. تو بہرحال یہ نوشیروان عادل سے میں نے اس لیے شروع کیا. یوں تو حضرت میرے پاس کتاب رکھی، حضرت نوح کے بیٹے ہیں حضرت سام. حضرت سام بھی نبی ہیں. ان کے بیٹے ہیں ارفشد. یہاں سے جو نسل چلی ہے اس میں قیصر روم کا خاندان ہے اور بادشاہان کسریٰ کا خاندان ہے. تو انبیاء کی جو یہ خاندان ہے اس میں ائمہ کے خاندان میں جو آپ کو باہر سے خاتون آ رہی ہیں نظر، امرؤ القیس کے خاندان سے یا بادشاہان کسریٰ کے خاندان سے، یا آپ کو دکھائی دے رہی ہیں حبش سے آنے والی خاتون، تو یہ جو خاتون آ رہی ہیں یہ سب انبیاء کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں. یہ کوئی ارجا پرجا والا معاملہ نہیں ہے. ہمارا کوئی امام کسی کنیز کی اولاد نہیں ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، اس بات کو محسوس کیجیے، اس بات کو بالکل محسوس کیجیے. یہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں جو دور تقیہ کی نظر ہو گئی، سمجھ رہے ہیں، وہ ہماری کتابوں میں بھی آ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ موجود تھیں اور ان پر کام نہیں ہو سکا، لوگ متوجہ نہیں ہوئے، اور اس لیے بھی متوجہ نہیں ہو سکے کہ وسائل بھی اتنے نہیں تھے. وہ جو ایک عزاداری کا حلقہ تھا وہ اسی کو سنبھال کے رکھنا تھا. ایک دور تھا جبر و تشدد کا جس سے بچ کے نکلنا تھا، لہذا ان چیزوں پر اتنی نظر نہیں پڑی. وہ روایتیں سامنے آ گئی. اب وہ کہتے ہیں صاحب آپ کی کتاب میں بھی، وہ کتاب میں ہے نہیں، ان پر تحقیق نہیں ہوئی، ان پر ریسرچ نہیں ہوئی. اسی لیے ہمارے کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ جو کتاب ہم نے لکھ دی وہ حتمی ہے. ہماری کسی کتاب کے آگے صحیح نہیں لگا ہوا ہے. دیکھیں میں کچھ کہہ رہا ہوں، کسی کتاب کے آگے ہمارے کسی عالم نے صحیح کا لفظ ہی نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ ہم نے تو سب جمع کیا ہے، یہ آگے آنے والوں کا کام ہے کہ وہ اس میں ریسرچ کریں، تحقیق کریں، جو روایت معتبر ہو اسے مان لیں اور جو روایت معتبر نہ ہو اسے چھوڑ دیں. تو وہ کام اب ماشاءاللہ ذرا بہت تیزی سے ہو رہا ہے. اور سب سے پہلے اس کی بنیاد رکھنے والے مرجع عالی قدر زعیم حوزہ علمیہ آیت اللہ ابو القاسم الموسوی الخوئی علیہ الرحمہ تھے. انہوں نے جتنا علم رجال پر کام کیا کسی نے نہیں کیا. صدی کے سب سے بڑے، دیکھیے یوں تو مراجع کرام کی اپنی اہمیت ہے مگر اس دور میں خوئی صاحب سے بڑا عالم دین کوئی نہیں تھا. صدی کے بلکہ اس دور تک کوئی بھی خوئی صاحب سے بڑا عالم پیدا نہیں ہوا ہے ابھی تک. 100 سالوں میں خوئی صاحب کے پاس جو علم تھا اس علم کا عالم یہ تھا کہ اگر نجف اشرف کے حوضے میں خوئی صاحب کہہ دیتے تھے کہ آج حوضہ بند رہے گا تو پھر حوضہ بند ہو جاتا تھا. جب وہ کہتے تھے آج حوضہ کھلے گا تو حوضہ کھلتا تھا. یہ خوئی صاحب کا عالم تھا. انہوں نے سب سے زیادہ علم رجال پر کام کیا. بہرحال اللہ ان کی روح کے درجات کو عالی کرے. وہ ایک عظیم ترین ہستی، ایک عظیم ترین شاخ. تو خیر بہرحال اس روٹ سے میں گزروں گا. تھوڑا تاریخی موضوع ہے، تھوڑا آپ کے لطف سے خالی ہو سکتا ہے، مگر اس وقت تاریخ کا تقاضا ہے کہ یہ بات پہنچائی جائے. دیکھیں داد تو بہرحال ہم
ذکر مولا کے صدقے میں آپ کے سینے کی تہوں سے نکال لیں گے، وہ ایک آگے کا مسئلہ ہوگا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس پر متوجہ ہو گئے تو ایک تاریخی بات ہو جائے گی۔ سنیے، روایت جو گڑھی گئی ہے بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں، اور وہ اکثر ہم نے بھی کبھی اپنے بچپنے میں اور بزرگوں ہی سے سنی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ وہ خلیفہ ثانی کا، خلیفہ دویم کا دور تھا جب ایران فتح ہو گیا اور بی بی جو ہیں وہ قید ہو کے آئیں، اور جب قید ہو کے آئیں تو مولا کائنات نے ان کو یہ حق دیا، کیونکہ وہ چاہ یہ رہے تھے دوسرے خلیفہ کی کنیز ہیں تو لہذا کسی غلام ہی کے حوالے کیا جائے۔ مولا کائنات بیچ میں مخل ہو گئے اور انہوں نے کہا نہیں، ان کو یہ بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا رسول خدا کی حدیث ہے کہ جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو بادشاہوں کی دختر کو یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے خاوند کا انتخاب خود کر سکتی ہیں۔ چونکہ بی بی شہربانو نے خواب دیکھا تھا، لہذا انہوں نے خلیفہ دویم کے زمانے میں، اچھا یہاں پہ ایک بات اور ہے، بی بی شہربانو کچھ فارسی میں کہہ رہی تھی، بول رہی تھی، خلیفہ دویم یہ سمجھے کہ انہیں گالی دے رہی ہیں، لہذا اسے سزا، اب آپ جو بھی سمجھتے رہے، لکھا ہوا ہے بھائی تاریخ میں، اور ہم نے کوئی اپنی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہ لکھنے والے بھی زمخشری ہیں جو ہمارے دوسرے فرقے کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ ابھی وہ پوری روایت کا پوسٹ مارٹم ہم کر دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے ان حقائق کو سن لیجئے، اب تقیہ کا دور نہیں رہا ہے، ان باتوں کو سمجھ لیجئے، ورنہ عقیدہ کہیں سے بھی ہائی جیک ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں اور ممبر پر آ کر بیٹھتے ہیں اور آ کر آپ ہی کے لباس میں ہوتے ہیں اور سلو پوائزن دے کے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کا سمجھ لینا پوری طریقے سے ضروری ہے، ان پر آپ پوری طریقے سے متوجہ ہوئیے، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان بھائی۔ کہنے کا مطلب کیا کہ وہ روایت اتنی ہے، بہت تیزی سے میں نے آپ کو اس لیے سنا دی کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرحال مولا کائنات نے کہا کہ نہیں، میں نے ان کو اختیار دیا، انہوں نے سرکار ابا عبداللہ کی طرف اشارہ کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ 12 تو پھر ایسے گئی ہو، یہ ہوا ساری۔ سنیے، یہ روایت صرف اور صرف مسلمانوں کے ایک مورخ نے لکھی ہے جس کا نام ہے زمخشری۔ زمخشری کی کتاب ہے ربیع الابرار، یہ روایت صرف اس نے لکھی، ورنہ نہ تاریخ طبری میں یہ روایت ہے، جبکہ وہ بھی مسلمانوں کی کتاب ہے، ابن کثیر میں بھی یہ روایت نہیں ہے، جبکہ وہ بھی مسلمانوں کی کتاب ہے۔ دنیا بھر کی روایتیں ہیں مگر یہ روایت نہیں ملے گی، آپ ابن کثیر میں بھی نہیں ملے گی۔ اور یہاں تک تاریخ یعقوبی جو مسلمانوں کی بہت مستند ترین تاریخ کی کتاب ہے، اس میں بھی بی بی شہربانو کے سلسلے میں یہ روایت نہیں ملے گی۔ نہ جانے یہ روایت زمخشری کو کہاں سے ملی، اور انہوں نے اس روایت کو گڑھا، اور اس کے بعد زمخشری نے جب اس روایت کو گڑھ دیا تو ابن خلقان نے اسے ہوا دی اس روایت کو پھیلانے میں۔ ان کو کنڈیمڈ کس نے کیا؟ ارے کمال ہو گیا، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں۔ کنڈیمڈ کس نے کیا؟ لکھنے والا بھی اسی فرقے سے، ہوا دینے والا بھی اسی فرقے سے، اور کنڈیم کرنے والا بھی اسی فرقے سے۔ کون جانتے ہیں؟ شبلی نعمانی، کتاب کا نام الفاروق۔ ارے میں نے بہت بڑا حوالہ دیا ہے بھائی آپ کو، کتاب کا نام الفاروق۔ ان کا سب سے بڑا کام یہی رہا کہ انہوں نے خلفائے راشدین کے ادوار پر کتاب لکھی، لہذا جب دوسرے خلیفہ پر کتاب لکھی تو کتاب کا نام الفاروق۔ اس الفاروق کی جلد 1 میں انہوں نے لکھا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جس روایت کو ابن کثیر نے نہیں لکھا، یعقوبی نے نہیں لکھا، طبری نے نہیں لکھا، اسے زمخشری نے لکھ دیا، حالانکہ زمخشری کی اوقات ہم جانتے ہیں کہ اسے تاریخ کا کوئی علم ہی نہیں تھا۔ یہ لکھ رہا ہے شبلی نعمانی۔ کون لکھ رہا ہے؟ شبلی نعمانی۔ وہ کہہ رہے ہیں الفاروق میں کہ اسے تو تاریخ کا کوئی علم ہی نہیں تھا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس وہ علم ہی نہیں تھا تاریخ کا، اتنا وہ مورخ نہیں تھے، بہت مستند و معتبر، ہمارے علماء بھی انہیں قبول نہیں کرتے۔ یہ کون لکھ رہا؟ شبلی نعمانی۔ وہ کہتے ہیں کہ چلیے اس روایت پر تھوڑا تبصرہ کر لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دور خلافت دویم میں
ایران فتح ہوا، حالانکہ یہی غلط ہے، ایران فتح کرنے کی کوشش کی گئی، فتح نہیں ہوا۔ فتح ہونے کی جو انہوں نے ہجری بتائی ہے وہ جانتے ہیں کیا؟ وہ کہتے 17 ہجری میں کہیں جا کر جب ایران فتح ہوا ہے 17 ہجری کے قریب، تو اس وقت بی بی شہربانو ان کی عمر کتنی ہے؟ 12 ہجری میں بی بی شہربانو دنیا میں آئی، 17 ہجری میں ایران فتح ہوا۔ دیکھیے تاریخی بحث ہے جو میں کر رہا ہوں، اور چونکہ اب آپ پوری طریقے سے اگر متوجہ ہوں گے تو یہ آگے بڑھے گی، ورنہ یہی سے وڈرا ہے، برا مانیے، کیونکہ گھڑی پر میری نظر ہے، انہوں نے مجھ سے کہا 1 گھنٹہ حضور پڑھیے گا، 1 گھنٹہ تو نہیں پڑھیں گے، مگر ہاں یہ ہے کہ 20 منٹ مجھے ہو چکا ہے، اس 20-22 منٹ میں جو ایک تاریخی تبصرہ بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ اب میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، ورنہ یہ ایسا موضوع ہے جس کے لیے پورا ایک خمسہ چاہیے اگر بی بی شہربانوں پر گفتگو کی جائے۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، لکھنے والا کون؟ شبلی نعمانی، کتاب کا نام الفاروق۔ وہ کہتے 17 ہجری میں ایران فتح ہوا، بی بی شہربانوں کی ولادت ہوئی ہے 12 ہجری میں، 12 ہجری، 17 ہجری میں ایران فتح ہوا، اور وہاں سے کنیزیں آئیں، یہ روایت گڑھی گئی کہ کنیزیں آئیں، اس میں بی بی شہربانو بھی تھیں جو قید ہو کے آئیں۔ تو کتنے سال کی تھیں بی بی شہربانو؟ ارے بھائی بولیے نا، 5 سال کی۔ ذرا وہ مجھے میتھمیٹکس اور کیلکولیشن تو لے کے آئی ہے جس میں 5 سال کی ایک بچی جو ہے اپنے شوہر کا انتخاب کر لیتی ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں، 5 سال کی ایک بچی جو ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں، وہ بھی ایران کی رہنے والی، عجم کی رہنے والی، عرب کی بھی نہیں، عجم کی، جو ایک ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں جغرافیکل ایکسٹینٹ الگ ہے، وہاں جغرافیکل فیچرز الگ ہیں، ہر ملک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ اما تم کیا روایتیں گڑھتے ہو؟ تم گڑھی ہوئی روایتوں کے گڑھے میں گر جاتے ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ 5 سال کی عمر ہے صرف، 5 سال میں مولا علی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو اختیار دو کہ اپنے شوہر کو چن لیں، اور اس کے بعد سنی، اچھا نہیں، اب یہ تو پہلا پوسٹ مارٹم تھا، دوسرا بھی سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام دنیا میں کب آئے؟ صلوات بھیج دیں محمد وآلہ محمد۔ اب تھوڑا سا تو بھائی ہمارا بھی وہ بنتا ہے کہ ہم آپ کا امتحان لیں، دیکھیں تو کہ آپ نے کتنی مجلسیں سن رکھی ہوں، کتنے غور، اس پورے مجمع میں مجھے بتائیے امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی تاریخ کیا ہے؟ بول دیجئے بھائی، کس کے بول دے کوئی۔ 3 شعبان۔ سن کون سا ہے؟ دیکھیں سب کو سناٹا ہو گیا بھائی، کوئی ایک تو ہو یار، سن کون سا ہے؟ سن ہے 4 ہجری، 3 شعبان سن 4 ہجری، 17 ہجری میں ایران فتح ہو رہا ہے۔ 17، میری میتھمیٹکس کمزور ہے، حساب آپ کو کرنا ہے، 17 میں سے 4 گئے کتنے ہوئے؟ 13 سال۔ ابھی امام حسین سن بلوغ تک پہنچے نہیں، 13 سال کے ہیں، بڑے بھائی کی شادی ہوئی نہیں، اور مولا علی نے بڑے بھائی کو روک کر کے چھوٹے بھائی کی شادی کرا دی۔ روایت گڑھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک روایت یہ گڑھی ہوئی تھی جس کو شبلی نعمانی نے اس طرح کنڈم کر دیا، بالکل بہت اچھی۔ دوسری روایت کیا گڑھی گئی وہ بھی تیزی سے سنیں، وہ کہتے تیسرے خلیفہ کے دور میں آئی تھی، لیجئے اور قیامت کی، تیسرے خلیفہ کے دور میں آئی تھی۔ یہ روایت کہاں سے؟ کہا اصول کافی میں بھی موجود ہے۔ میں ابھی آپ کو کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوں، اصول کافی میں یہ روایت دور تقیہ کی نظر کی گئی، اور آگے آنے والے علماء نے جب تحقیق کی، جیسا کہ میں نے رجال مامقانی کا حوالہ دیا، یا الرجال جو کتاب ہے آیت اللہ خوئی علیہ الرحمہ کی لکھی ہوئی، اس کا حوالہ، تو اس میں 4 راوی ہیں جو اصول کافی میں بیان کیے گئے کہ 5ویں امام نے فرمایا کہ وہ تیسرے امام کے زمانے، تیسرے خلیفہ کے دور میں آئی تھی، قید ہو کے آئی تھی، انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ جن 4 راویوں کا جو نام لکھا ہوا، ان سب پر ہمارے علماء نے تبصرہ کیا، اور کہا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اہل بیت سے روایتیں لیتا ہو، سب کے سب
دشمن اہل بیت تھے. اب آپ سمجھے تقلید کی ضرورت کیوں ہے. میں کیا عرض کر رہا ہوں, اگر تقلید نہیں کرو گے, اسپیشلائزیشن جن لوگوں نے حاصل کیا ہے اگر ان سے نہیں پوچھو گے تو اسی طریقے سے جھوٹی روایتوں کے جنجال میں انسان پھنس جائے گا اور بے عقیدہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ان چیزوں کو ملاحظہ فرمانا بہت ضروری ہے. تو یہ بات تو طے ہو گئی, نہ دوسرے خلیفہ نہ تیسرے خلیفہ. اب بی بی شہربانو آئیں کس کے دور میں, یہ سن لیجئے بہت تیزی کے ساتھ, کیونکہ میں نے کہا کہ میں وہ تاریخی بات پھر کبھی آپ سے کروں گا جو پورا باقاعدہ عقد کا معاملہ ہے, اور وہ محفل کا موضوع ہے, وہ مجلس کا موضوع بھی نہیں ہے. جو یزوجرد نے, یزوجرد مشرف با اسلام ہو گئے تھے. پہلے تو یہ بات طے رکھیے, حضرت مولا کائنات کے دور خلافت میں یزوجرد نے مولا علی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا تھا اور مولا علی کو خط لکھا. مولا علی نے اسے قبول کیا. جب قبول کیا تو بیٹی چلی ہے شاہی شان و شوقت سے. اسی کو تو شبلی نعمانی نے لکھا کہ جس کے بطن مطہر سے امامت مطلقہ کا سلسلہ جاری ہوگا وہ کبھی کنیز بن کے نہیں آئے گی. وہ کل بھی شہزادی تھی, آج بھی شہزادی ہے. ایک سلوات بھیجے محمد و آل محمد. آج بھی شہزادی ہے. بس آپ کی ساری زحمتوں کو تمام کر دیا, کیونکہ تاریخی موضوعات لیتے ہوئے خطبہ گھبرا جاتے ہیں, مجمع خاموش ہو جاتا ہے, اور ہمارا ٹونک ذرا کچھ اور ہوتا ہے. تو لہٰذا سوچتے ہیں ہمیں کہاں تاریخی حقائق کتنے بیان کیے جائیں. تو وہ بہت تیزی سے میں نے آپ کو اتنا بتا دیا, نہ دوسرا نہ تیسرا. چوتھے خلیفہ کے دور میں مولا کائنات, جن کو سارے مسلمان چوتھا خلیفہ مانتے ہیں, ان کے دور میں امام اول, امام مطلق عقل اول کے دور میں, بلکہ علی اس واجب نما ممکن کو کہتے ہیں جو واجب الوجود کی دلیل بن جاتا ہے. اس سے بڑا جملہ نہیں تھا میرے پاس, سمجھ رہے ہیں؟ اس ممکن نما واجب کو علی کہتے ہیں جو واجب الوجوب کے لیے دلیل بنتا ہے, اور ایسا مظہر ہے اس کی قدرت کا کہ اگر بستر رسول پر فرش پر سو جائے, فرش رسول پر سوئے تو دنیا نبی سمجھے, اور اگر معراج میں ہو تو خدائی لہجے کا پاسدار ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. سعید بھائی آپ وہاں بیٹھ گئے, ادھر آ جاتے. ان کی فضیلت اور ان کے مرتبہ کوئی شاعر شعر کیا کہے, کوئی خطیب خطابت کیا کرے, یہ رات کا انتظام کرتے ہیں. ورنہ ان کے فضائل کے معاملے میں انبیاء و مرسلین کے توسن تفکر کے قدم عاجز ہیں. جہاں پر فضیلتوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کے فضائل کا آغاز شروع ہوتا. یہ مسجود فضائل ہیں, صاحب فضائل نہیں ہیں. میں کیا کہہ, مسجود فضائل ہیں. فضائل ان کے دروازے پر سجدہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. فضیلت کو فضیلت ملتی ہے علی کے پاس آنے سے. علی کے پاس آئے کوئی ہنر, علی کے پاس آئے فضیلت مل جاتی ہے. علی سے دور ہو جائے ہنر ہو کے بھی عیب بن جاتا ہے, ہنر ہو کے بھی عیب بن جاتا. بہرحال جب یزوجرد نے وہ پورا خط لکھا اور مولا نے اسے قبولیت کا شرف حاصل کیا تو بی بی شہربانو شاہی شان و شوکت کے ساتھ اور عزت و جلال کے ساتھ جس وقت مدینے میں آئی ہیں, مدینے میں, یہاں پر ایک بات روک کے صرف آپ کو بیان کر دوں کہ جب مولا نے قبول کر لیا اور مفلا نام کا ایک قاصد تھا جسے خط دے کر یزوجرد نے روانہ کیا تھا, تو مفلا نے جب مولا سے ان کے قدم بوسی کی مولا کی اور وہ خط کا جواب لے کر کے تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر جس وقت مفلا آیا ہے یزوجرد کے محل میں, قصر میں, اپنے بادشاہ کے پاس فارس میں, تو وہاں اترا. اترنے کے بعد تیزی سے گیا اور جانے کے بعد کہا کہ آپ کا پیغام قبول ہو گیا, آپ کو مبارک ہو. فوراً یزوجرد نے خط کو چوما, سینے سے لگایا, علی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا, بوسا دیا, سجدہ شکر ادا کیا. اور سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد بی بی شہربانو کی ماں, جن کا نام ماہ طلعت تھا,
یہ ماہ طلعت سندھ کی شہزادی تھی. یہ سارے شجرے محفوظ کیجئے بھیا. میں ہوں زیدی, میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنے جد کا ذکر کروں گا. ہر زیدی عابدی ہوتا ہے, لہذا میری تو بھائی ذمہ داری ہے, اور پھر میں زیدی الواسطی ہوں, تو یہ میرے اپنے شجرے کی بات ہے. ماہ طلعت, بی بی ماہ طلعت, ہماری جدہ ماہ طلعت جو تھی وہ سندھ کی تھی, لہذا وہ سندھ کی شہزادی تھی. یزوجرد, چونکہ اس وقت ایران ایک ایسا بادشاہان کسریٰ جو تھے, ان کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان تک ان کی حکومت کا لوہا مانا جاتا تھا. نوشیروان عادل کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ایک تو عادل, اللہ کا جو عدل جو اس کی صفت ہے اس سے مشہور ہوا. یہ دیکھیں, وہ بحث الگ ہے کہ اسلام آیا کہ نہیں آیا, قبول کیا کہ نہیں کیا, مگر یہ بات بالکل طے شدہ ہے کہ نوشیروان عادل عادل تھا, اور ایسا عادل تھا کہ رسول خدا نے کہا کہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میں ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا. آپ نے محسوس نہیں کیا بھائی, میں ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول خدا کہہ رہے ہیں, جو اصول دین میں عدل کو رکھیں گے توحید کے بعد, جو خود عدالت کا مرکز و محور ہے, جو کتب عالم عدالت ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عادل بادشاہ کے دور میں پیدا ہوا, مجھے اس بات کا فخر ہے. اسی لیے چوتھے امام کہتے تھے کہ اللہ نے دنیا میں 2 خاندانوں کو منتخب کیا, عرب میں قریش کو منتخب کیا, عجم میں کسریٰ کو منتخب کیا, اور مجھے فخر ہے کہ انا ابن الخیارتین, کہ ان میں سے ایک میرا ددیال ہے, ایک میرا للیال ہے. یہ چوتھے امام یہ اسے فخر کا باعث قرار دے رہے ہیں. بہرحال اسی لیے مولا فرمایا کرتے تھے انا ابن الخیارتین, میں 2 پاک شجروں سے میرا تعلق ہے جن کو اللہ نے چنا, جن کو اللہ نے منتخب کیا. تو عزیزان گرامی, ماہ طلعت کے پاس جب وہ یزوجرد آئے, انہوں نے کہا کہ تم کو مبارک ہو, تمہارے قصر فضیلت میں 4 چاند لگ گئے. اب مجھے نہیں پتا یہ 4 چاند کیوں کہے, نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ بور ہو گئے, کیونکہ آپ کو نکتوں کی ذاکری سننے کی زیادہ عادت ہے. ہم آ گئے اپنے مقصد تک, پریشان نہ ہوئیے گا. 15-20 منٹ یہ ہو گیا, اس میں بات بس اتنی پہنچانی ہے آپ کو کہ کہا تمہارے قصر فضیلت میں 4 چاند لگ گئے, اور تم اپنی رفت پر جتنا بھی فخر کرو وہ کم ہے کہ امیر المومنین نے ہماری بیٹی کو اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے قبول کر لیا ہے. قبول کر. اب معرفت کا عالم دیکھیے, شہزادی ماہ طلعت کا. شہزادی ماہ طلعت ایک مرتبہ سجدے میں گری, شکر الہی ادا کیا. جانتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کے کیا کہا؟ پروردگار تیری جتنی حمد کروں کم ہے, تو نے آج ہمارے شجرے کی شاخ کو شجرہ طیبہ سے ملا دیا. اور کر رہا تو نے ہمارے شجرے کی شاخ کو کس سے ملا دیا؟ شجرہ طیبہ سے ملا دیا. اور پھر شہزادی شہربانوں کے پاس آ کے کہتی, بیٹی یہ کتنی بڑی رفعت ہے, کیا تم اسے قبول کرتی ہو اس رشتے کو؟ شہزادی نے سر جھکا دیا مسکرا کے, کیونکہ وہ خواب میں پہلے ہی دیکھ چکی تھی. وہ خواب میں یہاں اقرار اسلام نہیں ہے, یہاں اظہار اسلام ہے. میں نے بڑا جملہ کہا, اقرار اسلام نہیں ہے, اظہار ہے. اسی لیے کہتا ہوں اردو کو قاعدے سے پڑھیے, اقرار اسلام نہیں ہے, اظہار. اقرار اور اظہار میں فرق ہوتا ہے. اقرار وہاں ہوتا ہے جہاں شک ہو, اظہار وہاں ہوتا ہے جہاں یقین ہی یقین ہو. جہاں یقین ہو وہاں ظاہری طور پر حجت خدا سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. خواب میں شہزادی آ جائے اسلام کا اظہار ہو جاتا ہے. شہزادی معصومہ عالمیان خواب میں آئی تھی بی بی شہربانوں کے, اور کہا ہم نے تمہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے منتخب کر لیا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اور جب چہرہ دکھایا تو ایک مرتبہ بی بی مریم کھڑی ہیں, بی بی حوا کھڑی ہیں, اور پورا حجرہ بی بی شہربانوں کہتی میں نے خواب میں دیکھا جیسے لگتا منور ہو گیا, مرقع عرش بن گیا, عرش الہی کا مرکز بن گیا. ایسے میں نے دیکھا بی بی مریم نے پوچھا ان کا قصیدہ پڑھو, تو بی بی شہربانوں نے ایک مصرع کہا تاریخی جو فارسی میں آج بھی مشہور ہے, شاست حسین بادشاہ حسین.
بادشاہ بھی حسین ہے، بادشاہ بھی حسین ہے۔ یہی بی بی شہربانو کے خاندان کا، بی بی شہربانو کا دیا ہوا مصرع تھا جس پر 3 مصرے لگا کر خواجہ اجمیری نے ربائی کو اپنے نام لکھوا لیا۔ ارے یار ہے، آپ نے محسوس کیا؟ یعنی بی بی نے کہا تھا شاست حسین، بادشاہ حسین، خواجہ اجمیری نے اس ربائی کو روکا کہاں پر؟ حقا کے بنا لا الہ حسین۔ ایک صلوات بھیج دو محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ بس تمام کر دی میں نے گفتگو۔ عزیزوں، یہ وہ منزل ہے۔ اور پھر جو بی بی آئی ہیں تو بی بی کے بہت سے نام ہیں تاریخ میں، شہزادی کے وہ سارے نام آپ کو کہاں تک میں بتاتا چلوں گا، یہ نہ سمجھیے گا مجھے حفظ نہیں، حفظ ہے، مگر میں بتا اس لیے دے رہا ہوں کہ اب وہ وقت کی غربت میرے مد نظر ہے۔ اس میں تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 نام مولائے کائنات نے بی بی شہربانو کے رکھے تھے، ایک مریم اور ایک خود فاطمہ۔ یہ بی بی شہربانو کا نام رکھا تھا خود مولائے کائنات۔ بنی ہاشم کا دستور یہ تھا کہ یہ اپنی بہوؤں کے خالی نام نہیں رکھتے تھے، انہیں القاب بھی دیتے تھے، انہیں القاب بھی دیتے تھے۔ تو جب بی بی شہربانو آئیں تو مولائے کائنات نے پوچھا، بیٹی بس سنیے گا، اگر اس نقطے پہ آپ مجھے رات بھر کھڑے ہو کے بھی داد دیں تو ذکر مولا کے صدقے میں کہہ رہا ہوں حق نہیں ادا ہوگا۔ جو نقطہ ہے اسی کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی تھی، کیونکہ ایک دم سے پھر اس میں مزہ نہ آتا۔ کہا بیٹی، مولا ممبر پر بیٹھے ہوئے، شہزادی سامنے، کہا بیٹی یہ بتاؤ تمہارے باپ یزوجرد نے تمہارا کیا نام رکھا؟ شہزادی کہتی ہیں، بابا میرے باپ نے میرا نام شاہ جہاں رکھا تھا۔ شاہ جہاں کے معنی عربی میں ہوتے ہیں سیدۃ النساء، یعنی زمانے کی سردار۔ جو عورت زمانے کی سردار ہو اسے عربی میں سیدۃ النساء کہتے ہیں اور اردو میں شاہ جہاں کہتے ہیں۔ جیسے یہ کہا، سنیے معرفت کی شمع روشن ہو جائے گی قسم خدا کی۔ مولائے کائنات کہتے ہیں نہیں بیٹی، یہ نام تمہارے لیے نہیں، کیونکہ اس نام کی میرے علم میں صرف ایک خاتون ہے جسے یہ نام زیب دیتا ہے، اور وہ نبی کی دختر ہے، وہ میری زوجہ ہے۔ یعنی اس کے علاوہ کوئی اور سیدۃ النساء العالمین نہیں ہو سکتا۔ ہم تمہیں فارسی میں دیکھیں، یہ مولائے کائنات نے خطبۃ البیان میں جہاں اپنی معرفت مولا نے کرائی ہے، وہاں ایک جملہ مولا نے کہا ہے کہ ان الذی متکلم بکل لغت فی الدنیا، میں وہ ہوں جو دنیا کی ہر لغت اور ہر زبان میں بات کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مولا آئیں گے تو کیا انگریزی بولیں گے، تیلگو بولیں گے، تامل بولیں، آمد جتنی زبانیں ہیں ان کے رائج کرنے والے یہی ہیں، یہی خالق ہیں، ان کے علاوہ اور کون ہے کہ جو ان زبانوں کو رائج کرے گا؟ خدا کی خلاقیت کا مظہر ہی یہی ہے۔ تو لہٰذا جب زبان کے خالق ہیں تو ان سے کون سی زبان پوشیدہ ہے؟ ہر زبان میں۔ جیسے 10ویں امام کے لیے کہ ایک شخص سے گفتگو کر رہے تھے، صحابی کھڑے ہوئے تھے، مولا یہ آپ کون سی زبان میں اس سے بات کر رہے تھے؟ کہا یہ ہندی زبان ہے۔ کہا یہ ہندی زبان ہے، یہ کون سی زبان ہوتی ہے؟ کہا یہ ہند والے بولتے ہیں۔ مولا نے اب وہ حیرت سے دیکھ رہا ہے، مولا تو دل کی کیفیت پہچاننے والے ہیں۔ ایک مرتبہ ذرا سا ایک سنگریزہ اٹھا، کنکر اس نے اٹھایا، مولا نے اسے اپنے منہ میں رکھا اور رکھنے کے بعد اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اس سنگریزے کو اپنے منہ میں ڈالا، میں 70,000 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ معاملہ ہے یہاں امامت کی معرفت، یہ والا معاملہ نہیں ہے خالی امام ہے تو شریعت ہے اور یہ سب نہیں۔ انا الذی متکلم بکل لغت فی الدنیا، میں دنیا کی ہر لغت میں بات کرتا ہوں۔ تو مولا نے شہزادی کو جو لقب دیا وہ فارسی میں دیا، عربی میں نہیں دیا۔ وہ کیا دیا؟ شہر بانو۔ یہ شہر بانو لقب امیر المومنین کا دیا ہوا ہے۔
अमीरुल मोमिनीन ने बीबी को शहरबानो कहा। जब शहरबानो कहा तो इसके मानी क्या है? बानो फारसी ज़बान में कहते हैं मलिका को। अक्सर बहुत से नौजवान गुमराह हो जाते हैं इस चक्कर में, भाई मैंने कहा ना, हाईजैक करने की कोशिश की जाती कि वो मीर अनीस के मरासी देखे मिर्ज़ा दबीर के, और जगह देखा बानो कहती थी, बानो कहती थी। वो कहते हैं साहब हर जगह बस शहर बानो ही है, बीबी रबाब कहीं है ही नहीं, बीबी उम्मे लैला कहीं है ही नहीं। भैया ये शहर बानो नहीं, ये फ़ारसी ज़बान में बानो के मानी मलिका के होते हैं। इमाम हुसैन की हर ज़ौजा मलिका है, इमाम हुसैन की हर ज़ौजा जो है वो शहज़ादी है। लिहाजा मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का इल्म उस पाए का था कि जहाँ तक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, इसलिए मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने इमाम की ज़ौजा का नाम लेना इतना मुनासिब नहीं समझा मरासी में, हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल रखते हुए। लिहाजा बानो बानो बानो, ताकि वो मिसरे में भी आ जाए और बात भी साबित हो जाए कि इमाम की हर ज़ौजा मलिका है। मगर मौलाए कायनात ने शहरबानो लक़ब सिर्फ एक को दिया। क्यों? ये अरबी का शहर नहीं, मैंने पहले ही कहा फारसी का लफ्ज़ है शहरबानो। अरबी में शहर के मानी महीना, फारसी में शहर के मानी बस्ती, मुल्क, करिया। लिहाजा मौला फरमा रहे शहरबानो तुम इमामत के शहर की मलिका हो। देखिए इधर के इमामत के शहर की मलिका हो। क्यों इमामत के शहर की मलिका हो? क्योंकि आगे जो 9 इमाम आने वाले हैं, मैंने कहा ना कि ये वो नुक्ता होगा। अब जो बेचारा, देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि बुज़ुर्गों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे भाई मौलाना अब्बास इरशाद साहब का एक जुमला याद आता है। वो कहता है भाई बुज़ुर्गों से तो कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि वो अपने हिस्से की दाद अपने ज़माने के उलमा को दे चुके हैं। हमारा खिताब, हाँ समझ रहे हैं ना, वो अपने हिस्से की दाद अपने हिस्से के अपने ज़माने के उलमा को दे चुके हैं। हम खुतबा का खिताब 18 साल के अंकलों से होता है, समझ रहे हैं कि वो जो खामोश बैठ जाते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। हाथ का फर्ज बनता है, जिधर मौला सलामत रखे। बस 2 जुमले सिर्फ, बहुत वैसे आपने बहुत खूबसूरती से सुना, यकीन जानिए मौला आपकी समातों को हर किस्म की नजर बद से महफूज रखे। मैं सिर्फ इसी नुक्ते पे लाके एक जुमला कहूँगा और रब्त मसाइब होगा, शबीह ताबूत बरामद होनी है, मजलिस तमाम हो जाएगी। सुनिए, कहा बेटी तुम इमामत के शहर की मलिका, क्योंकि आगे जो 9 इमाम आएंगे उनकी दादी तुम, उनकी जद्दा तुम। भाई चौथे इमाम बीबी शहरबानो के बेटे, चौथे इमाम के बाद 5वें इमाम, 5वें इमाम के बाद 6ठे इमाम, ये पूरा सिलसिला, क्योंकि जो इमामत क़यामत तक अब जाएगी उसकी जद्दा शहरबानो है। आप समझे आप कि अली ने ये लक़ब कोई मोहब्बत में ये लक़ब नहीं देते किसी को। मासूम के लिए अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ुबिल्लाह, ये गुमान भी कुफ्र है कि वो किसी को मोहब्बत में लक़ब दे दे। जब तक हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, ना वो किसी का नाम रखते हैं और ना किसी को लक़ब से नवाजते हैं, ना किसी को लक़ब से नवाजते। इमाम मुतलक का, कुतुब आलम, आलम इम्कान का ये कहना कि तुम शहरबानो हो, इमामत के शहर की मलिका हो, तो अब आगे जिस इमामत को क़यामत तक का सफ़र करना है उस इमामत की जद्दा शहरबानो होंगी। एक जुमला सुनिए, मैंने कहा ना कि ये नुक्ता वो आने वाला है कि आप खड़े होकर भी दाद दे तो हक ना अदा करेंगे, मगर सुनते चले जाइए। अज़ीज़ान गिरामी, जो 9 इमामों की माँ हो उसे शहरबानो कहते हैं। जो पहुंच रहे उन्हें मेरी तरफ से दाद। जो 9 इमामों की माँ हो उसे शहरबानो कहते। तवज्जो, जो 11 इमामों की माँ हो उसे फातिमा कहते। मौला मुझे ताकत दीजिए, आप ही की माँ, आप ही की दादी,
آپ ہی کی جدہ کے فضائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ جو خوش ہو جائے اس کے نصیب میں آپ جو چاہے وہ لکھ دے، جو نہیں ہو پائے اس کا اپنا مقدر۔ میں جملہ دے رہا ہوں، جو 9 اماموں کی ماں اسے شہر بانو کہتے ہیں، جو 11 اماموں کی ماں اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور جو 12 اماموں کی ماں ہو اسے ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت اسد۔ تو جو امامت کی نسل کی پاسدار خاتون ہو اس سے ایسا بیٹا وجود میں آتا ہے جو عابدین کی فہرست میں زین العابدین ہوتا ہے، ساجدین کی منزل میں سید الساجدین ہوتا ہے۔ سمجھ رہے؟ عابدین اللہ نے کس کو قرآن میں کہا؟ یوں تو ہر ایک اپنے آپ کو عابد کہتا ہے، اللہ کسے کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ انبیاء کا گروہ عابدین میں ہے، انبیاء کا گروہ عابدین میں ہے۔ ساجدین کون ہیں؟ سر اٹھائیے، حضرت آدم کی خلقت، حضرت آدم کی خلقت اللہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے مٹی سے ایک بشر بنا دیا ہے، میں اسے خلافت دے رہا ہوں، تم سب کے سب اس کے سجدے میں گر جانا۔ اب کیا ہوا؟ کچھ دیر بات ہوئی، اس کے بعد سارے ملائکہ سجدے میں گرے، اللہ نے ان کی تعریف کی، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے ملائکہ سجدے میں گر گئے۔ فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ، فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ۔ میں کیا کروں اس ہستی کے بارے میں، کیا بات کروں جسے انبیاء کی فہرست میں دیکھوں تو زین العابدین نظر آتا ہے، ملائکہ کے جھرمٹ میں دیکھوں تو سید الساجدین نظر آتا ہے۔ سمجھے گا کوئی کیا اس کے مرتبے کو سمجھے گا؟ یہ ایسے ہی لقب ملا ہوا ہے سید سجاد یا زین العابدین ذو السقینات۔ معمولی باتیں نہیں ہے، یہ ابدیت دین کا افتخار ہے۔ سمجھیے، ایک خطبہ میرے مولا نے دیا ہے، امام کے چھوڑے ہوئے آثار میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز صحیفہ سجادیہ جو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اس کے بعد رسالۃ الحقوق جس میں مولا نے فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے ہیں، 51 فنڈامنٹل رائٹس جن پر مولا نے گفتگو کی۔ تیسرا جو اپنا آثار میں سے جو چھوڑا وہ ہے خطبہ شام۔ خطبہ شام ایک ہندو نے کہا یہ خطبہ شام ہے سید سجاد کا، جس نے قیامت تک کے لیے مومن کی اذان کو منافق کی اذان سے الگ کر دی۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بتا دیا اس خطبہ سید سجاد نے بتایا کہ مومن کی اذان کیا ہوتی ہے، منافق نہیں۔ ہاں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اذان ہوئی تو مولا رک گئے، معاف کیجئے گا مجھے، مولا رکے نہیں، بالکل غلط۔ اذان کو اپنے خطبے کا حصہ بنایا ہے مولا۔ ایک تو اذان بھی بے وقت ہو رہی تھی، اور امام وقت کسی بے وقت چیز کے لیے نہیں رکتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ اذان کا ایک وقت ہے بھائی، اس وقت میں اذان ہوگی۔ پھر امامت واجبات میں ہے، اصول دین میں ہے، اذان فروع دین کے مستحبات میں ہے۔ اذان دلوانے والا یزید ہے، کس لیے چاہ رہا ہے اذان دی جائے؟ تاکہ جو یہ بیان کر رہے ہیں وہ رک جائے۔ کیا بیان کر رہے تھے؟ جا کے پڑھیے خطبہ سجاد، مولا علی کے فضائل کے علاوہ اور ہے کیا؟ ارے میں مذہب بدل دوں گا، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، جو مجھے نہیں جانتا وہ جان لے۔ انا ابن المکہ، انا ابن المنا، انا ابن الصفا والصفا، انا ابن صاحب المعراج والفقہ۔ میں ہوں مکے کا بیٹا، میں ہوں منا کا بیٹا، میں ہوں زمزم کا بیٹا، میں ہوں صفا کا بیٹا، میں اس کا بیٹا جو 2 تلواروں سے جنگ کرتا تھا، میں اس کا بیٹا جو 2 نیزوں سے جنگ کرتا تھا، میں اس کا بیٹا جو قطب الاقطاب ہے، میں اس کا بیٹا جو حیات الحیات ہے، میں اس کا بیٹا جو ممات الممات ہے، میں اس کا بیٹا جو قاتل الغوی ہے، میں اس کا بیٹا جو مظاہر العجائب ہے۔ ذالک جدی علی ابن ابی طالب، یزید یہ کوئی اور نہیں تھا، میرا دادا علی ابو طالب کا بیٹا تھا۔
اور کیا ہے؟ میرا خیال ہو گیا، بڑی خراب ہو گئی. نہیں بھائی مجھے ذرا سے مولا سلامت ہے، مولا سلامت رکھے بھائی. علی علی مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے. بلند آواز سے، بلند آواز سے گئے. زندہ رہیے، سلامت رہیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. علی 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 علی. کوئی مفتی مولوی ذاکر علامہ خطیب طے کرے گا کہ مجلس کا عنوان کیا ہے؟ مجلس کا عنوان سید سجاد بتائیں گے، مجلس کا عنوان شہزادی جناب زینب کبریٰ بتائیں گے. دیکھیے خطبہ، ابھی تو کربلا ختم ہوئی ہے، ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا، چند مہینے ہوئے. اور شام میں جانے کے بعد بی بی جو خطبہ دے رہی ہیں اس میں کیا کہہ رہی ہیں؟ یا چوتھے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ آئے ہیں بنام حسین مگر فضائل مولا علی کے پڑھ رہے ہیں. اور اسی فضائل سے باطل پریشان ہو جاتا ہے. بے وقت علی ابن الحسین کے خطبے کو روکنے کے لیے یزید نے اذان دلوائی. اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے. ختم کہاں پہ ہوتی ہے؟ بول دیجیے. لا الہ الا اللہ پہ شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر. چوتھے امام کہاں بولے؟ اچھا اس کے بعد ہوئی اذان. اس کے یہ جو سلو پائزن دیا جا رہا ہے نا، وہی بتا رہا ہوں. چوتھے امام کہاں رکے اور کہاں سے شروع ہوئے؟ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر. اگر اذان کے لیے رکے تھے تو پوری اذان ہو جاتی، پھر بولتے. مگر جیسے ہی مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا، چوتھے امام نے کہا مؤذن رک، یہیں پر رک. اب اس کے بعد پھر اذان نہیں ہوئی. یزید واپس لوٹ گیا اپنے تخت سے اٹھ کے، یہ کہہ کے مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے نماز سے کوئی واسطہ نہیں. کیا کہا چوتھے امام نے؟ چوتھے امام نے مؤذن کی اذان کے اس فقرے کو اپنے خطبے کا حصہ بنایا. جیسے ہی اس نے کہا اللہ اکبر، کہ بے شک اللہ بلند ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے وہ وحدہ لا شریک ہے. جیسے ہی اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میرے مولا نے کہا رک جاؤ یزید، یہ بتا یہ تیرا نانا ہے، یہ تیرا نانا ہے، یہ میرا نانا ہے. اب سمجھ میں آ گیا کہ کربلا کے بعد اگر یہ دیکھنا ہو کہ کون جیتا اور کون ہارا تو مسجدوں میں اذان سن لو. محمد رسول اللہ جہاں جہاں ہوگا تو یہ مؤذن محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ کہہ رہا ہے حسین جیت گئے، یزید ہار گیا. بس مولا سلامت رکھے. بس عزیزوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، زندہ رکھے، جیئیں جب تک آپ کا جی چاہے. یہ کوئی خطابت نہیں ہے، یہ دعائے درازی عمر کا جملہ ہے جو میں نے استعمال کیا. یہ علی کی ولایت کا صدقہ ہے، ورنہ آپ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے.
اور کیا آپ علی کی ولایت کا انعام چاہیں گے؟ یہ سارے انعامات آپ کے لیے، یہ ساری فضل اور ساری عنایات آپ کے لیے۔ عزیزوں، خطبہ یہیں پہ ختم نہ ہوا، کیونکہ مجلس کا طریقہ تعلیم کرنا تھا مولا کو، لہذا فضائل اپنے دادا کے بیان کیے، معراج کا تذکرہ کیا، اور جب مصائب کی منزل آئی تو میرے مولا نے وہ انداز اختیار کیا کہ دربار چیخے مار مار کے رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میں اس کا بیٹا جسے رولا رولا کے مارا گیا، انا ابن القتیل الابارا، میں اس کا بیٹا جسے رولا رولا کے مارا گیا، میں اس کا بیٹا جس کے لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، میں اس کا بیٹا جسے پیاسا مارا گیا، میں اس کا بیٹا جسے پسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ اس طرح میرے چوتھے امام نے اپنے بابا کے مصائب بیان کیے۔ قید شام سے چھوٹنے کے بعد مولا کم و بیش 30 سال جو دنیا میں رہے، اس میں 25 سال کے بعد جو 5 سال کا عرصہ، اسی میں صحیفہ سجادیہ جسے انجیل اہل بیت اور زبور آل محمد کہتے ہیں، وہ مولا نے تعلیم کی۔ اس وقت 3 افراد تھے بس، ساری دنیا مرتد ہو چکی تھی علی کی ولایت سے، سب مرتد ہو گئے تھے۔ صحیفہ سجادیہ کا کمال یہ کہ 3 سے 30 سے 300 اور چھٹے امام تک یہ جو علم کا سیل رواں جاری ہوا تو 4000 شاگرد نظر آئے۔ یہ کرشمہ میرے چوتھے امام کا ہے، یہ معجزہ میرے چوتھے امام کا، مگر وہیں اپنے جد پہ جب آنسو بہا رہے ہیں، اپنے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں تو اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، پانی سامنے آتا ہے روتے۔ آپ کو معلوم ہے جب چوتھے امام دنیا سے چلے گئے کیا مظلومی ہے، قسم خدا کی، آنسوؤں کو روک نہ پائیے گا آپ، اور یقیناً یہی مال مجلس، یہی مال، ہو سکتا ہے کہ 10-5 منٹ تقریر بڑھ گئی ہو، مگر غنیمت جانیے وہ لمحے جو ذکر مولا کی عبادت میں گزر جائیں۔ بس خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اشارہ کر دے، آپ کے تصور سے پہلے میں ممبر چھوڑ دوں گا۔ عزاداروں، قیامت کی منزل ہے، جب چوتھے امام دنیا سے گئے ہیں تو ان کی کسی کنیز سے کسی نے سوال کیا مستورات میں کہ تو نے تو مولا کی زندگی دیکھی ہے، قید شام سے چھوٹنے کے بعد مولا کا عالم گھر میں کیا ہوتا تھا؟ وہ زار و قطار رونے لگی اور رو کر کہتی ہے کہ میں نے کچھ منظر ایسے دیکھے کہ میں انہیں بھلا نہیں پاتا، میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ کہ کوئی ایک بات بتا؟ اس نے کہا میں نے جب سے قید شام سے مولا چھوٹ کے مدینے آئے، میں نے کبھی مولا کو دن میں دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ مولا کبھی دن میں دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے، جب بھی کھانا آتا پانی آتا کبھی کربلا کا رخ کرتے، ہائے میرا بابا، کبھی پانی کا پیالہ اٹھاتے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتے میرے بھیا اصغر، کبھی شام کا رخ کرتے میری بہن سکینہ تم پانی مانگتی رہ گئی، پیاس کی شدت سے تمہارے جسم کی ہڈیاں چٹک گئی، مگر بہن معاف کر دینا بھائی تجھے پانی دے نہ سکا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہا اور کوئی منظر بیان کر؟ کہا ایک دن رات میں میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ مولا صحن خانہ میں کھڑے ہیں، تہجد کی نماز کے وقت سے پہلے، نماز شب سے پہلے مولا صحن خانہ میں کھڑے ہوئے، اور تہجد کے وقت تک مولا آسمان کو دیکھتے جا رہے ہیں اور خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ مجھ سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، ایک دن جا کر کے میں نے یہ بات 5ویں امام کو بتا دی۔ 5ویں امام نے کہا آپ جب تم دیکھنا تو مجھے بتانا ضرور۔ ایک مرتبہ کنیز نے 5ویں امام کو بتایا، 5ویں امام اپنے حجرے سے باہر نکلے، امام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، اتنے میں مولا کو احساس ہوا کسی نے ان کے پیر پر ہاتھ رکھا، کسی نے پیر پر ہاتھ رکھا۔ اب جو دیکھا نیچے تو امام باقر موجود ہیں، جھکنے لگے اٹھانے کے لیے۔ ایک مرتبہ 5ویں امام اٹھ کے کہتے ہیں نہ بابا
آپ نے کربلا سے شام تک حالت رکوع میں سفر کیا. بابا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کے جسم پر تازیانوں کے اتنے نشان ہیں پشت پر کہ اب تازیانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی, کوئی جگہ نہیں بچی, ہر جگہ زخم کے نشان. بابا آپ کربلا سے شام تک. کہا بیٹا یہ مصیبتیں تو تمہارے ساتھ بھی ہوئی. کہا بابا مگر میرا کلیجہ پھٹتا ہے آپ کی مصیبتوں کو دیکھ کر. بابا آپ جھکیے نہیں, میں اٹھ رہا ہوں. بیٹا رات کے اس وقت کیوں آئے ہو؟ کہا بابا یہ میں دیکھ رہا ہوں آپ جب سے قید شام سے چھوٹ کے آئے بابا آپ سوتے نہیں ہیں, آپ رات میں صحن میں کھڑے ہو جاتے ہیں, آسمان کی طرف نماز تہجد کے وقت تک دیکھا کرتے ہیں, آنکھوں سے آنسو گرا کرتے ہیں. بابا سو جایا کیجئے. سنیے گا نفسیاتی جملہ ہے, اگر محسوس کر لیا تو جب جب یاد آئے گا تب تک آپ روئیں گے. عزادارو قیامت ہو گئی. میرے چوتھے امام سے جیسے ہی پانچویں امام نے یہ کہا بابا سو جایا کیجئے. کہا بیٹا جب آدمی سوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا بابا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. کہا ہاں بیٹا آنکھیں بند ہو جاتی ہے نا. کہا ہاں بابا آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. آپ کتنی راتوں کے جگے ہوئے بابا سو جایا کیجئے, سو جایا کیجئے. کہا بیٹا باقر میں سو جاؤں گا, میں سو جاؤں گا. بھائی اس بات کی ضمانت لے لو کہ جب میں آنکھوں کو بند کروں گا تو میرے سامنے میری پھوپھی کا کھلا سر نہیں آئے گا, میری ماں بہنوں کا کھلا سر نہیں آئے گا. اے میرے لال میں کیا کروں؟ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں میرے سامنے کوفے کا دربار ہوتا ہے, شام کا بازار ہوتا ہے, 700 کرسی نشینوں کا مجمع, یہ صدا بلند ہوتی ہے اے تماشائیوں آؤ تماشا دیکھو, یہ نبی کی بیٹیاں ہیں, یہ عالم کی شہزادیاں ہیں. میں کیسے بھول جاؤں وہ منظر جب میری ماں بہنوں کے سر پر چادر نہیں, زندگی بھر سجاد شام کو یاد کر روتے رہے. واہ محمد واہ علی واہ فاطمہ ماتم حسین. انجمن جہاں بھی ہو, فرش صاحب تشریف لے آئیں جو ابھی باہر سے آئے ہیں. انجمن ہاں وہی پڑھیں گے.